الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنہ کے بعد ایک آیت کا جو حصہ پڑھا گیا، اس مناسبت سے جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت قرآن اور سنت کی روشنی میں، پھر آج ہمارا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتا ہے، دو باتیں جان لیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس میں کوئی فلسفہ نہیں، کوئی میجک نہیں، یا پھر کوئی الگ سے کوئی ایسا فنٹا نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ آسان بات ہے، اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، نبی کی بات ماننا ہے، نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ بھلا یہ بتلائیے، جس قوم کو یا پھر جس انسان کو اللہ محبت کرے، کیا وہ ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے؟ پھر آج ہمارا معاشرہ ذلیل و رسوائی کیوں ہمارے معاشرے کے سامنے ساری رسوائیاں، ساری ذلت کی باتیں، سارے طعنے تمغے، ساری باتیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ ہم نبی کا طریقہ مکمل اپنی زندگی میں داخل نہیں کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے تابع دار ہوتے، اگر ہم کتاب و سنت کے پابند ہوتے، ہمارا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا، ہماری زندگی کے تمام مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہوتے، اللہ ضرور ویسے ہی ہماری عزت کرتا۔
اللہ ضرور ہماری لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا جیسے جن کو جانوروں کا چرانا نہیں آتا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کی قیادت اور سیادت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ ہم زبانی اعتبار سے رسول سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہمارا قول اور ہمارا کردار متضاد ہے، الگ الگ۔ بھائیوں، بات دراصل یہ ہے، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تاریخ کیا ہے بھائی؟ نہیں یاد ہوتی ہم کو اسلامی تاریخ، الا من رحم ربک، سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ ہم انگریزی تاریخ گنتے ہیں۔ صرف ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، شوال کا چاند دیکھتے ہیں عید منانے کے لیے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بس چند چیزوں کے لیے ہم فارمیلٹیز کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مہینے کا چاند دیکھیں۔ چاند دیکھنے کی دعا آپ نے سکھائی۔ اگر ہم واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہم داخل کریں۔ آج 15 ربیع الاول ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت بتائی جاتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ مہینہ عربی مہینوں میں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس میں بہت سارا اختلاف، لیکن آپ جو دنیا سے رخصت ہوئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بعض ہمارے بھائی عید میلاد النبی کا جشن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس میں مکمل ہیں۔ یہ بالکل غلط بات، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نہیں ہے۔ ہم نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ بھی نبی والا ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اظہار محبت کا طریقہ غلط، صرف جھنڈی کا ہلا لینا یا پھر پٹی کا باندھ لینا یا پھر مرحبا مرحبا کہنا یہ کافی نہیں، بلکہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو، جب بھی کوئی سنت مل جائے، جب بھی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، یہ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مختلف مواقع پر پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو غلو کرنے سے منع فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں عیسی ابن مریم کو نصارہ نے جس طرح غلو سے کام لیا، تم میری ذات کے بارے میں ایسا نہ کرو۔ فانما اعبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وقولوا عبد اللہ ورسول، تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ہم شہادتین کا جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں اقرار ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں تو موسیٰ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نبی علیہ السلام نے کلمہ ایسا سکھایا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسول۔ ایک سوال یہ ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ سے بڑھ کر محبت بھی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ان کا دعویٰ تھا اس میں ان کے پاس دلیل تھی، اس طرح سے ان کا عمل تھا۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی رخصت تھی کی خبر ملی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے اٹھ گئے۔ یہ محبت کا اظہار دیکھیے، اگر کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو میں اس کو جان سے مارنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور ایک عبارت سناتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سن لو، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ اگر ہم مر گئے بولے تو
لوگ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ گستاخ رسول۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ بھائیوں دیکھیے نبی علیہ السلام سے محبت، حضرت عمر کہہ رہے تھے کسی نے کہا نبی کا انتقال ہو مار ڈالوں گا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے آیت اور ایک جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھ کر سنایا تو اس کو کیا کیا حضرت عمر چھوڑ کے سمجھنے لگے۔ اور یہی ہے محبت رسول، یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ۔ آپ علیہ السلام کے ایک اشارے پر جان نثار کرنے والے یہ صحابہ، ایک دفعہ جنگ احد میں ایسا موقع آیا دشمنوں نے پیغمبر علیہ السلام کو گھیروں میں لے لیا، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک اعلان ہوا من يردهم عنا فله الجنہ وفی روایت ورفیق فی الجنہ، جو کوئی ان لوگوں سے ہم کو روکے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں ایک ایک کر 7 انصاری صحابہ جان آخری ہو گیا، شہید ہو گئے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے انہوں نے کبھی نہیں کیے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، ان محبان رسول سے محبت اور عقیدت کے سلسلے میں ذرا سی چوک ہوتی، بھول ہوتی، اللہ کے نبی وہیں پر ٹوک دیتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا یا ابن سیدنا، اور یہ بھی کہا یا خیرنا یا ابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار، ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے خیر کے بیٹے، خیر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یستحیینکم الشیطان، لوگوں یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، لوگوں تم اللہ سے ڈرو، کہیں شیطان تمہیں میرے تعلق سے اچک نہ لے جائے۔ میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، اللہ رب العالمین نے جو مجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اتنا ہی بتاؤ۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی جس کا تذکرہ قرآن اور سنت میں اتنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ عرش پر مستوی تھا اتر پڑا ہے میں مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ غلط بات۔ جتنی بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور جتنی تعلیمات نبی علیہ السلام نے اپنی بابت کہی ہے ہم اس کو آمن نہ کہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے سلسلے میں آزاد نہیں ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کی قید و بند ہے، وہ قرآن و سنت کے آگے نہیں جا سکتا۔ محبت رسول سے دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، مگر حقیقی معنوں میں محبت کون کرتا ہے؟ جس کی زندگی میں کتاب و سنت کی پرچھائیاں ہیں، جس کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر وہ کاربند ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، صرف اگر اتنا کہتے ہیں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کچھ قانون بنائے یا کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کر لیں، یہ محبت کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب جائے، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرے۔ یہ فطری بات ہے، انسان اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، روپیے پیسے سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے، اپنے مکان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آدمی ان دنیاوی محبتوں کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کچھ کام میں مشغول ہیں اور ہمارے سامنے کتاب و سنت کی کوئی بات آتی ہے، ارے نہیں رہ دو نا، پھر کبھی کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیاوی جو محبت ہے ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، اور یہ طریقہ بالکل غلط۔ اور علماء نے اہل علم میں لکھا ہے اگر کوئی محبت کرتا ہے دنیاوی چیزوں سے محبت کرتا ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، بعض اوقات آدمی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے جو جنم سے ماں باپ نے بھوس کر پرورش کیا تھا ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات اور حادثات دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو، پرورش کرنے والے ماں باپ کو، پیرنٹس کو، اور اپنے وکیل اور جو کفیل ہے جو اپنے ذمہ دار ہیں ان سب کو چھوڑ کر ان کی اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر کر دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن
یہ بات ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، شادی کیا کا موقع اٹھا لیا، ارے نہیں بھائی ہم تو سنت کے مطابق کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے چاچا سن رہے نہیں، ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے، تھوڑا کبھی سونے کی روٹی پھینکنا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کی غرض سے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا اور آپ نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور ایک آئے جہنم کا حصہ آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لوگوں نے کہا بھائی اس کو اٹھا دو، اپنے گھر والوں کو دے دو۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جہنم کی آگ بتایا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ تھی محبت رسول۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے میٹھا میٹھا حق حق کڑوا کڑوا، جب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ہم یہ سنت کی کچھ تو کریں گے، اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی نہیں صاحب یہ ہمارے بڑے اب تک کرتے آئے کہ ہم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اتنا کسینے کے لیے کھمبا نوچے کہتے ہیں، ایسے ہوتے لوگ جب سنت کی بات آتی ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے تو اتنے دیوانے، اتنے ہولے اور اتنے پاگل بن جاتے ہیں۔ نہیں صاحب کرنا پڑتا ہے زمانے میں، تو پھر مارکیٹ میں نہیں پڑھ سکتے، گنیش کی پٹی دینے کے لیے کہتے کیا نہیں کرنا پڑتا، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے لا تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد نہ کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو۔ نہیں صاحب کرنا پڑتا، معاشرے میں رہ رہے ہم، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے، اپنی جان و مال سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے کپڑوں کی سل بگڑتی ہے، اس طرح کا کپڑا پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے لیے بالکل سمپل کپڑا پہن کر آتے ہیں، اور جب دعوت میں جانا ہو تو کڑک اس طرح مار کر جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنی محبت ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ دیکھیں ایک ایک چیز ہم ایسے دیکھتے جائیں، کئی ایسے معاملات ہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ جب سے میں کم از کم کئی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ہم کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے۔ کتنی دفعہ اور کتنے لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، بھائی بولیے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کے خلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے اس کے خلاف آج جلوس ہو رہا ہے، پوری دنیا سے کس کر پٹیاں باندھ کر جائیں گے اور بڑے زوردار انداز میں کہیں گے جو بھی رسول کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے ہم اس کے خلاف خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ارے بھائی تو اپنے خلاف تھوڑا سا کچھ کر لیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، ہم ایسے کوئی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بول رہے ہیں، بولیے میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنی بات ذہن میں رہے، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرے، اور یہ کرنا مشکل ہے۔ عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم مکمل مومن ہو۔ بھائیو صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پیر تک، میں اپنی جگہ، آپ میں کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لیں، کتنی ایسی باتیں اور کتنی ایسی عادتیں اور کتنے ایسے معاملات ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف سر انداز میں کر رہے ہیں۔ ہمارے کان پر جو کرنے رہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ارے میں کہہ رہا وہی سارا زمانہ کر رہا، ارے فلاں مولوی صاحب اس کر رہا، میں کہہ رہا تو کیا ہوا؟ مولوی صاحب اپنی خبر میں جواب دیں گے، بھائی آپ اپنی خبر میں جواب دیں گے، کسی کو اسوہ اور دلیل نہ بنائے۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ماڈل جو ہے، رول جو ہے، ہمارے لیے جو اسوہ جو ہے نبی علیہ السلام ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، ہم کسی کو دیکھ کر اپنا اسوہ نہ۔ دوسری
بات محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو بات ہم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت من اور اے ٹو زیڈ، جیسے جتنا بتایا گیا ویسا اس میں کیا جائے. ارے نہیں چلتا ہے، ہمارے مولوی صاحب بولے ہیں نہیں، اتنا ہی چلے گا جتنا نبی کا ہے. اگر ہم اس میں کچھ کم زیادتی کرتے ہیں تو اللہ کے پاس مسئول ہیں، پھر حوض کوثر سے ڈھکتا رہ جائیں گے. ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی علیہ السلام نے کہا ہے اور جتنا بدام بتایا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کی قسم کھا کر کہا فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات میں تمہیں مسوار نمونہ نہ بنائے، حجت اور دلیل نہ بنائے. اور ایمان والوں سے کہا گیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی معاملے میں اختلاف آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں، ذرا ہمارے محلے کے مولوی صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، یہ ہمارا اسوہ بنا ہوا ہے، ہم مسلمان. پھر ہم نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں. سال میں ایک دفعہ حلوہ بنا کر کھانا یہ نبی سے محبت کی بات نہیں ہوگی. محبت تب ہوگی جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کی طرف رجوع ہو جائے. جب نبی کے حوالے سے کوئی بات آئے اپنے آپ کو حوالے کریں. صحابہ کیسی محبت کرتے تھے؟ دیکھیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور کہا اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے میں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرتا ہوں. پھر آگے کی بات سنیں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، بھاگے بھاگے آتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرتا ہوں، اور جب میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ دیکھیے کیسی محبت کرتے ہیں. لیکن آج بھی کتنے عاشق اور کتنے محبوب ہیں لوگ جو اپنے پرسوں میں اپنے اپنوں کی فوٹو رکھتے ہیں، تصویر رکھتے ہیں. محبت جو کر رہے ہیں بھائی اگر ایسی بات ہے تو اپنی اصلاح کر لیں. ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں اور نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تو پھر بول رہا ہوں میں پورے کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بھائی میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اسے معمول بنا لے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صرف جمعہ کے دن اسٹیٹس پر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کا اسٹیٹس رکھنا کافی نہیں ہے، یا نبی سلام علیکہ جمعہ کے بعد پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں آپ کی موجودگی میں نہیں رہتا ہوں تو میں آپ سے آ کر مل لیتا ہوں، جب آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. پھر آپ سنیے، ہم کہتے ہیں تو لوگ مستعد رسول کہتے ہیں، لیکن جب مجھے میری اور آپ کی موت، کیا بول رہے ہیں، جب مجھے میری اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں کس کونے میں پڑا رہوں گا، آپ کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. صحابہ کیسی محبت کرتے ہیں. دنیا میں تو آپ کا دیدار کر رہے ہیں اور جنت میں بھی آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کا دیدار نصیب فرمائے. ایسے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام سورہ نساء کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی بات مانتا ہے رسول کی بات مانتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، جو لوگ عاملین قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، قیامت کے روز ایمان والوں کے ساتھ، صدیقین شہداء کے ساتھ، صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے. اولئک حسن رفیقا. اللہ کہتا ہے یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں. ہم اس کو اچھا دوست سمجھتے ہیں جو ہماری خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے. دوستی کے نام سے کتنے بڑے بڑے پیارے اسٹیٹس لوگ چپکا لیتے ہیں. بھائیو دوستی اگر واقعی رفاقت چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت کی دعا کریں. اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے. یہ تھے صحابہ. نبی سے عقیدت اور احترام بھی تقاضا ہے. اب نبی سے احترام اور اعتقاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نام آئے تو اپنے انگوٹھوں کو منہ اور اپنے آنکھوں پر لے جائیں. صلو علی النبی پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا مطلب یہ ہے آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کے احادیث ہیں، ان احادیث کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سکھائیں اور ان پر عمل کریں. یہ احترام ہے. صرف عقیدت کے ساتھ حدیث کی کتاب کو اٹھا کر سینے سے لگا لینا، قرآن کو لگا لینا یا قرآن اور سنت سے
پیغمبر سے حقیقی محبت کی ہے. ہم پڑھنے والے بنے, پڑھانے والے بنے, سیکھیں, سکھائیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ عمل کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے لیکن مجھے جانا ہوتا ہے, ٹائم دے کر چلتے رہتے ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ حقیقت ہے. احادیث سے محبت کریں. اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے, ہم بڑی بے دردی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی رسول ہیں جن کی آواز فطرت تک اونچی تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کی آواز بڑی ہوتی ہے, بات کرنے سے ایسا لگتا ہے وہ جھگڑ رہا ہے. جن کی آواز فطرت نیچرل آواز بلند تھی وہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا بند کر دیا. حضرت سعد ان کے پڑوسی تھے. معلوم کیا اللہ کے نبی کا معمول تھا جب نماز میں کوئی صحابی نہیں نظر آتے تو پوچھ کے اللہ فلاں موجود, بھائی فلاں کہاں ہے؟ آج امام صاحب پوچھ سکتے ہیں, آج کے کوئی قاضی پوچھ سکتے ہیں, امام صاحب پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے. اگر پوچھے لیٹر آ جاتا صدر صاحب کی طرف سے, صاحب آپ چھٹی کرو بس بہت ہو گیا. اللہ کے نبی پوچھے فلاں موجود, اگر ان کے بارے میں معلوم ہوتا بیمار ہے تو آپ عیادت پر جائیں, اگر سفر پر ہے تو ان کے لیے دعائیں دیں. حضرت سعد آ کر کہتے اللہ کے نبی ثابت بن قیس میرے پڑوسی ہمسایہ ہے, میں نے ان سے بات کیا ہے, یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا. ہوتا نا بعض اوقات, ارے کیا ہوئی تمہارے فون میں, نمبر بھی نہیں آ رہا. ارے نہیں صاحب اچھا ذرا سیٹنگوں میں چلا گیا, کیا ہو گیا, پورے نمبر کیا ہو گئے, شفٹ ہو گئے, فارمیٹ ہو گئے. بولتے نا بس یہ چیز دیکھیے, آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے. وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ایسے ضائع ہوں گے تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کو بلائے اور کہا بھائی تم ان میں سے نہیں ہے, تم جنتی ہو. اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کہیں بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال ضائع نہ جائے, اس ڈر سے وہ اپنے آپ کو گھر میں بند رکھیے. صحابہ نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتے. آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات, آپ کے فرامین پر توجہ دینا اور آپ کے احادیث کی حفاظت کرنا. اللہ ہم پر معاف فرمائے, یہ حب رسول پر بات ہو رہی ہے اور ہمارا معاشرہ دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کو کتنے معلومات ہیں. برا مت مانیے, یہ حقیقت ہے. ہم میں سے کون ایسے بھائی ہیں جن کو 10 20 30 چھوٹی بڑی احادیث یاد ہے, یاد ہے بھائی؟ پھر ہم کیسے محبت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے, دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان دنیا کے اعتبار سے جب کسی سے لو لگاتا ہے, جب کسی سے دل لگاتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کا پورا بیکگراؤنڈ, پوری ہسٹری, اگلا پچھلا سارا جانتا ہے. جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ دنیا میں ایک حفاظت چیز, ایک معمولی چیز کے لیے آدمی اتنی محنت کرتا ہے. جس نبی کے نام پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر پر آب کوثر ملنا ہے, جس کی سفارش لازمی ہے, اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احادیث مجھے اور آپ کو یاد ہے. پچھلی باتیں یاد نہ صحیح, اتنی بات لے کر جائیں. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احادیث ہم کو یاد ہے, کتنی دعائیں یاد ہیں. بعض دفعہ یہ دیکھا ہے, یہ سنا ہے کہ آدمی نکاح کی محفل کرتا ہے, ہزاروں میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, 5-10 لاکھ روپے خرچ ہو جا رہے ہیں, اور نوشا کا دوست کسی عالم کو فون کرتا ہے, میسج کرتا ہے, مول صاحب ذرا شکل زفاف کی دعا میسج کرتا ہوں, ہمارے دوست کی شادی ہوئی, 5 سے 10 لاکھ روپے لگا کر شادی کی ہے. صاحب 2 جملے کی دعا یاد نہیں کر سکے جس مقصد کے تحت شادی کیا ہے. پھر بھی ہم مسلمان ہیں اور پھر بھی ہم نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں. بھائی یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اگر نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث پر توجہ دیں, اور یہ حقیقت ہے, میں بار بار اس منبر سے یہ بات کر چکا ہوں. کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں نبی پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی, اور پھر دیکھیں نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں, واہ واہ, نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں, اور نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نہیں, آپ بولے صحیح بات ہے, لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانتے بھائی. اللہ اکبر.
مطلب آپ کے گھر والوں کی محبت نبی کی محبت سے بڑھ گئی. آپ کے گھر والوں کی عزت، آپ کے گھر والوں کا مان سمان، آپ کے دوست کا احترام نبی کے سنت سے بڑھ گیا. ارے نہیں صاحب ہمارا دوست ناراض ہوتا ہے، بولے کر لے تو اس کا حساب سن دیتا ہمارا. لکم دینکم ولی دین، بڑا آسانی سے لوگ بول رہے ہیں لکم دینکم ولی دین. کس کے سلسلے میں آئی تھی؟ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے تعلق سے بولتا ہے، نہیں بھائی اس کا ایسا بول دیتا ہمارا لگتا بھائی دوستانی میں بگڑاہٹ آ دی. کتاب و سنت کی بات بولنے سے بگڑاہٹ. نبی سے محبت کرنے کی بات کر رہے ہیں اور نبی کے خلاف جا رہے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں. آخری بات، نبی سے محبت اگر ہمیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اسے اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم بھی بڑے اچھے مسلمان ہیں، رہ گئی رسم اذان اور بلال ہی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، نبی نے غزالی نہ رہی. جب امام صاحب خطبے میں پڑھتے یا دعا میں پڑھتے تو پورا دعا میں کیسا بولتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام صاحب سلیموا تسلیما بولنے میں رہتے، اس کے بعد پورا معاشرہ، پورا سماج، جتنے مجموعہ ہیں، چاہے وہ نکاح کی محفل ہو یا جنازے کے اندر ہونے والی دعا ہو، جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں سب کے سب پورے نمازی، پورے دیندار اور پورے کے پورے نبی سے بولیے محبت کرنے والے شیعہ بن جاتے ہیں. اور باقی اوقات میں نبی کا نام آتا ہے تو کوئی درود واہ واہ. بھائی یہ برا مت مانیے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور جب نبی کا نام آتا ہے بھائی ہم نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں. ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارے باپ ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے. نبی کا تو اسوہ ہے، نبی کا تو اسوہ ہے. اور آپ نے کہا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تو میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سنت کی بات کر رہے ہیں اور سنت کے خلاف ہماری بیوی ہم سے ناراض، ہمارے بھائی ناراض، ہمارے پڑوسی ہم سے ناراض. بھائی سنت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز سے اور زکات کی چیزیں جان لیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ایک بات میں ہم راستے میں چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیں، کیونکہ نبی کا اسوہ ہے. اگر نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دیں. اور یہ ذہن میں رہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. صدقہ صرف جیب میں سے پیسے نکال کر گلے میں ڈالنا نہیں ہے، کسی غریب کو 10-20 روپے دینے کا نام صدقہ نہیں ہے. صدقے کی تفصیلات ہم کسی موقع سے بات کریں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے درود پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامۃ اکثر علی الصلاۃ. تم میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا. درود بھیجنے کے لیے جمعہ کے لیے جمع ہونا، کھڑے ہونا یا نبی سلام علیہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے پڑے، آپ دکان میں مکان میں، آپ کہیں سائڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، آپ درود پڑھتے ہوئے جائیں، کثرت سے درود پڑھیں. درود کے اتنے فائدے ہیں، اللہ ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے گا، اللہ ہم بیمار ہیں تو شفا دے گا، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، کیونکہ درود کے بہت سارے فائدے ہیں. اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا. اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ جو عنوان ہے، اس کے متعلق اتنی بات سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا کتاب و سنت کی ساری تفصیلات ہیں. اور دوسری ان چیزوں کو اپنے اوپر چسپاں کر لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری دکان میں کتنی شریعت آئی. ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو، صرف نبی کی محبت صرف درود آنے پر درود پڑھے نہیں کافی نہیں ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کے علاوہ جب بھی کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کو کتاب و سنت پر پیش کریں. یہ جو کام کیسا ہے ہمارے کاروبار سودی ہے، ہمارے معاملات میں رشوت ہے، اور ایک زبردست گھر بنا لیا اور اس پر ہاتھ آمن فضی ربی لکھتے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ اسلامی صرف مسلمانیت نہیں ہے. کافی مسلمانیت تو یہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے لین دین اور ہماری ایک چیز پر جائزہ لیں اور فکر کریں کہ ہم کتنا نبی سے محبت کرتے ہیں. صرف 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر کھانے کھلانا، میٹھے بنا لینا، جھنڈیاں ہلانا، جھنڈیاں لگانا، پٹیاں باندھ لینا اور جلوس کا نکالنا اتنا کافی نہیں. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شہر میں، ہماری بستی میں، ہمارے دکان اور مکان میں امن نافذ ہو، کتاب و سنت کی باتوں پر عمل پیدا ہو، کتاب و سنت کی دعوت
ساتھ دیں اور کتاب و سنت کی بات جب آتی ہے تو اس باتوں پر تسلیم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تم سب پر رحم فرما کرم فرما. جانے جانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ حقیقت میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اپنے معاشرے کی اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمارے دل میں جو بھی بھائی بہنیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو مخروض ہیں اللہ ان کی قرضوں کا تو آسانی کے ساتھ انتظام فرما. اللہ ہمارے بڑے چھوٹے جو بھی ایمان پر مرے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہماری کی سارے دعا کر دے بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب